السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ کہتے ہیں دام بنائے کام، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ منی میکس دا میئر گو۔ تو پیسے جو ہیں بے شمار کام، ہر کام نہ صحیح، بے شمار کام جو ہیں پیسے کے عوض ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی پیسے سے نہیں ہوتی، لیکن پیسوں کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو پیسوں کی اہمیت سے، دولت کی، روپے پیسے کی اہمیت سے کسی انسان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قدر اہمیت کی حامل بات ہے، یہ اس قدر اہمیت کی حامل بات ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ پیسہ اہم نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ تو پیسہ اتنا ہی اہم ہے تو ہی لوگ سارا دن اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم بھی آج پیسے کے حصول کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیسوں کے بارے میں اویئرنیس دینا جو ہے، پیسوں کے بارے میں اویئرنیس دینا جو ہے، آگاہی دینا جو ہے، وہ ہماری آج کی ڈسکشن کا موضوع ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک ایکسپرٹ اوپینین جو ہے اس کو شامل کیا ہے، ایک ایکسپرٹ کا آرٹیکل شامل کیا ہے، تاکہ اپنی بات کو زیادہ ویلیڈیٹ کیا جا سکے، تاکہ اپنی بات کو زیادہ آتھینٹک بنایا جا سکے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو آرٹیکل ہے، اس کا عنوان ہے 18 lessons about money, the psychology of money۔ پیسوں کے بارے میں 18 اسباق، اور پیسوں کی سائیکالوجی، دی سائیکالوجی آف منی۔ ٹھیک ہے جی، 18 لیسنز اباؤٹ منی، ویری ویری امپورٹنٹ، بڑا اہم ہے۔ آپ جب یہ 18 سنیں گے تو آپ یقین جانیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کسی چیز کو اس بندے نے چھوڑا نہیں ہے۔ جو پیسے کے حصول کے لیے، پیسوں کو ترقی دینے کے لیے جو چیز اہم ہو، اس بندے نے کوئی نہیں چھوڑی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 18 باتیں ہیں کہ جن کو سائیکالوجی آف منی کہا جاتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں منی از ٹرو ویلیو، منی از اے ٹول ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف۔ منی از ٹرو ویلیو، پیسے کی اصل حقیقت جو ہے اور ریئلٹی یہ ہے کہ پیسہ ایک ٹول ہے، یعنی ایک اوزار ہے، ایک ہتھیار ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، یعنی ایک جس کے ذریعے سے آپ اپنے کام کرتے ہیں۔ اور پیسہ اصل ہدف پیسہ نہیں ہوتا، لیکن اصل ہدف تک پہنچنے کے لیے، اصل مقصد کے حصول کے لیے پیسہ ایک اوزار، ایک ہتھیار، ایک ٹول، ایک انسٹرومنٹ، ایک گاڑی اور وہیکل کا کام کرتا ہے۔ اس میں کیا دو رائے ہیں۔ آگے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی، ٹوڈیز ڈالر از ورتھ مور دین ٹماروز۔ یعنی جو دیکھیں نا، وقت گزر رہا ہے نا، جو وقت گزر رہا ہے، تو جو روپے کی ہے، یہ روپے کا یعنی روپیہ ہو، ڈالر ہو، اور کوئی اور کرنسی درہم، ریال ہو، تو ایک درہم، ایک ڈالر یا ایک ریال یا ایک روپے کی جو کہہ لیں کہ اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے نا، بڑھ تو نہیں نہ رہی۔ تو یہ آگے ہمیں یہ باتیں کام آئیں، آگے جب ہم چلتے ہیں نا تو ان باتوں کی اہمیت جو ہے اور ان کی جو ریلیونس ہے اور ان کا یہاں پہ یہ کیوں لکھا گیا، یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ، دا موسٹ پاورفل فورس ان دا فائنینشیل انٹرسٹ۔ اب یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک تو ہوتی ہے پرنسپل اماؤنٹ آف منی، جو بیسک پیسے آپ لگاتے ہیں یا آپ قرض لیتے ہیں، ایک اس پہ جو انٹرسٹ کہہ لیں، سود کہہ لیں، مارک اپ کہہ لیں، کچھ اور کہہ لیں، وہ جو لگتا ہے، اور پھر وہ جو انٹرسٹ کے اوپر بھی انٹرسٹ لگ جاتا ہے جب آپ اس کو وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کہ جیسے فرض کر لیں آپ نے 10 لاکھ روپے ڈپازٹ کروائے تھے،
اور وہ 11 ہو گئے، اب جو آپ کو اس کا ملنا ہے پروفٹ کہیں کچھ اور کہیں، وہ بھی 11 لاکھ پہ ملنا ہے، اور جب وہ 12 ہو جائیں گے تو پھر 12 لاکھ پہ ملے گا. دیٹ از کالڈ کمپاؤنڈ انٹرسٹ. تو یہ کہتے ہیں دا موسٹ پاورفل فورس ان دا فائنانشیل انٹرسٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دولت مند ہوئے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی دیوالیہ بھی ہوا ہے، اگر کوئی کمپنی، کوئی فرد اگر اس دیوالیہ پن جو ہے، بینکرپسی کا شکار ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ لگنا شروع ہو جائے، اور پھر اس کے پاس وہ ظاہر ہے کہ اصل رقم بھی نہیں تھی، اب انٹرسٹ بھی ہوا اور انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ لگ گیا، تو اب یہ ہے کہ وہ تو بالکل ہی گویا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، وہ کچلا گیا. آگے چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں رسک اینڈ ریوارڈ. یہ کہتے ہیں ہائی پوٹینشیل ریٹرن کم ود اے ہائر رسک. یعنی دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسی ہوتے ہیں کاروبار، اس میں رسک فیکٹر زیرو ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور وہاں پروفٹ بھی بہت کم ہوتا ہے. جو رسک فیکٹر بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح اس پہ حاصل ہونے والا جو پروفٹ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے، جنہوں نے بہت تیز ترین ترقی کی ہے، انہوں نے رسک لیے ہیں. لیکن یہ رسک لینا بہت یہ یعنی یہ بہت ہی آسان کام نہیں ہوتا. بڑی کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں، بڑا حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بیسک پرنسپلز ہیں ان کے اوپر پرکھنا پڑتا ہے اس خاص صورتحال کو، اس خاص طرح کی انویسٹمنٹ کو، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اندھا دھند جو رسک لینا ہے، یہ تو گیمبلنگ ہے، یہ تو محض گیمبلنگ ہے. آگے پانچویں بات وہ کہتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایوری اکنامک ڈیسیژن ہیز اے ٹریڈ آف. یعنی کچھ بھی آپ کرتے ہیں نا، یعنی یہ ایسے ہے کہ یعنی اگر آپ ایک طرح کا، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ چپڑی بھی اور دو دو، یہ نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ ہیپن. آپ کچھ بھی کرتے ہیں نا، اس کے لیے ایک بینیفٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہاں پہ عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں نا، چھوٹے بینیفٹ کو قربان کر دیتے ہیں بڑے بینیفٹ کے حصول کے لیے. آٹھویں بات کہتے ہیں ایموشنل انویسٹنگ. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لیٹنگ ایموشنز ڈیسائیڈ انویسٹمنٹ لیٹنگ ایموشنز ڈرائیو انویسٹمنٹ ڈیسیژن آفن لیڈز ٹو پور آؤٹ کم. یہ جو جذبات کا آ جانا ہے انویسٹمنٹ کے فیصلہ کرتے ہوئے، یہ پھر غلط نتائج کا سبب بنتا ہے. آگے ساتویں بات کہتے ہیں فروگیلٹی اینڈ سیونگز. یہ کہتے ہیں کہ لیونگ بلو یور مینز کریٹس اے فاؤنڈیشن فار سکسیس. آپ یعنی جب تک آپ اپنے وسائل، اپنی آمدنی سے کم پہ گزارا نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. فروگیلٹی کا مطلب ہے کفایت شاری. فروگیلٹی اینڈ سیونگز. آگے آٹھویں بات کہتے ہیں ڈائیورسفیکیشن. یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. ڈائیورسفائی اپنی انویسٹمنٹ کو کریں، اپنے تمام تر انڈے ایک ہی باسکٹ کے اندر نہ ڈالیں. مختلف شعبوں کے اندر، مختلف کاروباروں کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو پھیلا لیں. آگے 9 نمبر پہ کہتے ہیں انفلیشن. یہ کیا ہوتا ہے؟ دا سائلنٹ ایروڈر آف پرچیزنگ پاور. دی سائلنٹ ایروڈر آف پرچیزنگ پاور. آپ کی پرچیزنگ پاور آج جو ہے 1 ملین 10 لاکھ روپوں کے اوپر، وہ گویا کہ جب انفلیشن ہے، جب کہتے ہیں کہ افراط زر ہے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ وہ 10 لاکھ سے وہ چیز خرید نہیں پائیں گے جو آج خرید سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کیش کو ہاتھ میں نہ رکھیں، آپ کوئی سالڈ انویسٹمنٹ آپ کر لیں، ٹھوس قسم کی انویسٹمنٹ آپ کر لیں. آگے 10ویں بات کہتے ہیں دا رول آف ڈیٹ. یوزفل وین مینیجڈ، ڈسٹرکٹیو وین اٹ کنٹرولز یو. اب یہ جو قرض ہے، جو ہم قرض لیتے ہیں، بعض لوگ قرض لے کے امیر ہو جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں نا، قرض بھی اچھی شرائط پہ لیتے ہیں، اچھی شرائط پہ، یعنی بہت سخت شرائط پہ، بہت وہ نہیں لیتے، ہائی انٹرسٹ والا نہیں لیتے، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں. وہ قرض لے کے امیر ہو جاتے ہیں، اس سے ان کا کاروبار کو جو ڈیولپ کرتے ہیں نا، امیر ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے قرض کو استعمال نہ کریں، یہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، بالکل ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. اچھا، 11ویں بات وہ کہتے ہیں بیہیویورل بائسز. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہیومنز آر ناٹ آلویز ریشنل ود مانی. یہ تعصبات جو ہوتے ہیں نا،
ہمارے رویوں کے اندر ہمارے تعصبات آ جائیں. یہاں پہ ان رویوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو پیسے ٹکے کے متعلق ہیں، جو جو منی کے متعلق ہیں. بیہیویورل biases. Humans are not always rational with money. تو اگر ہم یہاں پہ بھی تعصبات لے آئیں گے، یعنی تعصب کا مطلب یہ ہے، فرض کر لیں کہ آپ کو ایک چیز ناپسند ہے، حالانکہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا بہت مفید ہے، تو آپ اس ناپسندیدگی کو چھوڑیں. آپ جو اگر اس کے اندر زیادہ بینیفیشیل ہے، زیادہ مفید ہے انویسٹمنٹ کرنا، تو کریں. ایک اور چیز آپ کو بہت پسند ہے، وہ منافع بہت کم آتا ہے یا رسک بہت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. اپنی پسند ناپسند جو ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، اور یہ تعصبات یہاں پہ پیسوں کے متعلق فیصلے کرتے ہوئے اپنے تعصبات کو نہ آنے دیں. آگے وہ جو 12ویں بات کہتے ہیں، فائنانشیل ایجوکیشن. نالج از دا بیسٹ انویسٹمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ تمام تر جو ایجوکیشن کی اہمیت سے کون انکاری ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو اسپیشل وہ بات کر رہے ہیں وہ ہے فائنانشیل ایجوکیشن کی. وہ جو پیسے ٹکے کے متعلق، یعنی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے نا، یعنی اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس مضمون کے بارے میں، اس شعبے کے بارے میں جو تعلیم حاصل کرنا ہے، بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. اور اس وقت بھی جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی فائنانشیل ایجوکیشن ہے. آگے 13ویں بات وہ کہتے ہیں، لیکوڈیٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی سیونگ ایکسیسیبل فنڈ. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ ہے کہتے ہیں جی کہ سیونگ ایکسیسیبل فنڈز فار ایمرجنسیز از اسینشیل. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کچھ پیسے ضرور اپنے کہہ لیں کہ رکھیں پہنچ کے اندر، یعنی کہ جو ایمرجنسی میں کام آئیں. یہاں پہ اس کا یعنی دیکھیں نا، اگر آپ نے انویسٹمنٹ فرض کر لیں، آپ نے پلاٹ خرید لیا، تو آپ کو ضرورت کے وقت تو وہ پیسے پلاٹ ایک دم آپ کو نہیں نہ دے گا، دے گا نہیں دے گا. اس وقت آپ فوری بیچنا چاہیں گے تو بہت کم قیمت پہ بکے گا. اس کی بجائے کچھ پیسے آپ ایسی انویسٹمنٹ کریں کچھ پیسوں کی، چاہے اس میں ریٹرن کم ہو، چاہے اس میں پروفٹ کم ہو، لیکن وہ جب چاہیں آپ پیسے نکال لیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو اچانک پیسے ضرورت پڑے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ پلاٹ، آپ نے پراپرٹی بیچنے رکھی ہوئی ہے، تو پراپرٹی تو بکے گی پھر اپنے وقت پہ. آپ بے شک کوشش مارتے رہیں. تو جو انویسٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجبور لوگوں سے پراپرٹی خریدنے کے لیے، وہ آدھی قیمت میں خریدتے ہیں. تو اس لیے وہ یہی ہے. آگے 14ویں بات وہ کہتے ہیں، دا امپورٹنس آف پلاننگ. وہ پلاننگ کی اہمیت. فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. یہاں انہوں نے بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے، فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. وہ کہتے ہیں اگر آپ ناکام رہے ہیں پلاننگ کرنے میں، تو دراصل آپ فیل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے. اگر آپ کو اپنی سمت کا ہی نہیں پتہ تو آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ غلط ڈائریکشن میں ایسے اندھیرے میں ٹانگ ٹوئیاں مارتے رہیں گے. اچھا، اپنا ٹائم ضائع کریں گے، اپنے وسائل، اپنے پیسے ضائع کریں گے. 15ویں بات وہ کہتے ہیں، سنک کاسٹ پالیسی. یہ کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ انویسٹمنٹ شوڈنٹ انفلوئنس فیوچر فائنینشیل ڈیسیژن. سنک کاسٹ پالیسی، ماضی کے اندر جو آپ نے انویسٹمنٹس کی تھیں، ٹھیک ہے جی، وہ ان کا اثر نہیں ہونا چاہیے آپ کے مستقبل کے جو انویسٹمنٹ کی پالیسی ہے اس پہ ماضی کی انویسٹمنٹ پالیسی کا اثر نہیں ہونا چاہیے. تو آپ جو موجودہ حالات ہیں اس کو دیکھ کر کے ایک وقت میں آپ نے پلاٹ میں بہت پیسے کما لے. اب تو وہ اگر پلاٹ ضروری نہیں کہ پراپرٹی اتنا ہی اچھا شعبہ آج بھی ہو، اتنا اچھا ریٹرن دینے والا آج بھی ہو جتنا ماضی کے اندر تھا. اسی طرح یہ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کی ایک بات آپ کے سامنے. 16ویں بات وہ کہتے ہیں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. یہ ہر جگہ کام آنے والی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ دا ایبلٹی ٹو ویٹ کین لیڈ ٹو بیٹر فائنانشیل آؤٹ کم. یعنی دیکھیں نا، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، آپ یعنی ایک اندر سے ایک ہڑک اٹھتی ہے، فوری ڈیمانڈ اٹھتی ہے کہ میں یہ کام کروں. ٹھیک ہے جی، بغیر سوچے سمجھے ابال اٹھتا ہے. وہ کنٹرول کر لیں، ٹھنڈے ذہن سے سوچیں کہ بھائی اس کام کرنے میں میرا لانگ ٹرم میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. ڈیلیٹ گریٹیفیکیشن. آگے 17ویں بات کہتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ پرائسنگ. اچھا جی، یہ کہتے ہیں فنڈامنٹل اکنامک فورسز ڈٹرمننگ دا پرائسز آف گڈز اینڈ سروسز. سپلائی ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ پرائسنگ. فائنینشیل اکنامک فورسز ڈٹرمننگ دا پرائسز آف گڈز. یہ دیکھیں نا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو پرنسپل ہے، یہ اکانومی کے اندر سب سے تگڑا پرنسپل ہے. وہ ہے کیا؟ جو اب دیکھیں، میں آپ کو بہت سمپل اگزامپل دیتا ہوں.
آپ صبح جائیں گے نا سبزی منڈی کے اندر، تو وہاں جو سبزی کم مقدار میں آئی بھی ہے نا، تو وہ اس کا جو ہے ریٹ بہت زیادہ لگے گا۔ اگلے دن کیا ہوگا، آپ جاتے ہیں، وہی سبزی جو ہے لوگ بیوپاری 4 شہروں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، یار کل یہ بڑے شاندار ریٹ پہ بکی ہے۔ اب وہ اوور سپلائی ہو گئی، اب وہ پہلے سے بہت کم قیمت میں بکے گی، کیوں کہ وہ ڈیمانڈ کی نسبت کئی گنا زیادہ مارکیٹ میں پہنچ گئی ہے، اور سبزی کو تو اسی دن نکالنا ہوتا ہے چاہے جس بھی ریٹ پہ بکے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا ریٹ دھڑام سے گر جائے گا۔ تو یہ سپلائی ڈیمانڈ کے پرنسپل کو کبھی نظر انداز نہ کریں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے۔ 18ویں بات کہتے ہیں کہ منی ازنٹ گڈ اے بیڈ، اٹس نیوٹرل۔ منی، پیسے نہ اچھے ہیں نہ برے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسہ آنے سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، نہیں، پیسہ آنے سے خراب نہیں ہوتے، پیسہ آنے سے لوگ سنور بھی جاتے ہیں، پیسہ آنے سے لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، پیسہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، پیسے کو آپ جہاں پہ لگائیں گے نا، جس کام پہ لگائیں گے، آپ چاہے تو مسجد بنا دیں، چاہے تو سینما بنا دیں، چاہے تو آپ شراب کی بوتلیں خرید کے لے آئیں، چاہے آپ فروٹ اور گوشت خرید کے لے آئیں، چاہے آپ کچھ غریب آدمی کی کچھ مدد بھی کر دیں، چاہے آپ، یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیسے کے اندر پاور ہے، پیسے کے اندر بڑی بے پناہ پاور ہے، لیکن یہ پاور آپ کس سمت میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے۔ تو منی از نیوٹرل، تو منی کو کبھی برا نہ کہیں، منی جو ہے جو استعمال اس کا کریں گے وہ کریں۔ بڑا شاندار آرٹیکل تھا، آپ یقین کیجیے گا، ایک آرٹیکل کے اندر میں کہوں گا بے پناہ اہمیت کی حامل چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پیسے ٹکے کے متعلق جو ہیں وہ شامل کر لی گئی ہیں۔ تھینک یو۔